السلام علیکم میرے سب بھائیوں بہنوں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو میری طرف سے سلام، اور میری ریکویسٹ ہوگی اپنے بھائیوں بہنوں سے، سب مسلم لیگ کے بھائی سے، کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کمنٹس اور شیئر کیا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے اور الیکشن کی گہما گہمی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور الحمدللہ پاکستان مسلم نون واحد جماعت ہے جس نے الحمدللہ تقریباً اب تک سارے کینڈیڈیٹ فائنل کر لیے ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ تو آلریڈی سب کے علم میں ہے کہ 20 سے 23 کے درمیان نومینیشن پیپر وغیرہ جمع ہونے ہیں تمام حلقوں کے ایم پی اے صاحبان کے۔ تو جو کہ میں ڈسٹرکٹ خانیوال کی پینل 4 NA-147 سے ہوں، اور یہاں پہ پی پی کی 2 سیٹیں ہیں، پی پی 209 اور پی پی 210۔ NA-147 سے جیسے کہ ہمارے ہر دل صدہ بار ہیں، میں نے چودھری افتخار نذیر صاحب ہوں گے، اور اس کے ساتھ پی پی 209 سے چودھری ضیاء الرحمان صاحب، اور پی پی 210 سے ہر دل عزیز اور بہترین ہمارے دلوں کی دھڑکن حاجی عطا الرحمان صاحب ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ پینل، جیسے میاں نواز شریف نے بغیر انٹرویو کے سب سے پہلے اس پینل کو اجازت دی کہ یہ اپنی کمپین کریں، اور یہ نومینیٹڈ تینوں کینڈیڈیٹ ہیں، اسی طرح انشاءاللہ یہ حلقہ بھی ایڈوانس طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نون لیگ کا گارڈ ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ جیسے لاہور میں بار بار کافی ویڈیو پہلے بھی دے چکے، یہ لاہور، ناروال، سرگودا کی طرح یہ حلقہ بھی صدہ بار حلقہ نون لیگ کا بنے گا۔ اور جیسے کہ ہمارے گروپ لیڈر افتخار نذیر صاحب نے ہمارے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کو آفر کی کہ آپ ہمارے حلقے سے الیکشن لڑیں، یہ ہماری قسمت ہوگی کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف ہمارے حلقے سے لڑیں، تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ لیکن اگر وہ نہ بھی ہوں تو الحمدللہ اس کے نام پہ جو کینڈیڈیٹ ہے افتخار نذیر صاحب، وہ بھی ایک برانڈ بن چکے ہیں۔ حاجی عطا الرحمان صاحب، وہ تو بس اس گروپ کی شان ہے، اور ہمارے دلوں کی بھی آواز ہے، ہم دل کی دھڑکن ہے۔ اللہ پاک افتخار نذیر صاحب کا، حاجی عطا الرحمان صاحب کا اور چودھری ضیاء الرحمان صاحب کو سلامت رکھے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنے بہترین قسم کے اور محبت کرنے والے، ٹالنس قسم کے، رواداری اور غرور تکبر سے بالکل دور دور تک واسطہ نہیں، الحمدللہ ایسے لیڈر ہمیں ملے ہیں انتہائی۔ جو شخص حلقے کا، جو شخص بھی جب مرضی ملنا چاہے، جب مرضی ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہے، وہ مل لیتا ہے، یہی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ کام 100% کام ہوتے ہیں، 100% کام کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ حاجی صاحبان جتنی کوشش ہوتی ہے 100 کے بجائے 110% کوشش کرتے ہیں کہ ہم کام کر لیں، ان میں سے بعض رہ بھی جاتے ہیں، لیکن اس پہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہم ہیں، ہمیشہ پہلے سے ساتھ دیا اور آئندہ بھی دیں گے۔ اور اب جو میرا ویلاگ بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 21 یہ نیکسٹ منتھ 21 دسمبر کو پیپر جمع کروانے جائیں گے انشاءاللہ 10 بجے، میں اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہم سارے جائیں گے انشاءاللہ، اور ایک بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ تو قائدین بھی گئے، اتنے لوگ نہیں لے کے جائیں، کیونکہ اگر افتخار نذیر صاحب، حاجی عطا الرحمان صاحب نے اپنے ورکروں کو بھی، صرف جو سوشل ورکروں کو بھی اکٹھا کر دیا تو بہت بڑا جلوس بن جائے گا، لیکن جو بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ لگ پتہ جائے گا، جب افتخار نذیر صاحب، حاجی عطا الرحمان صاحب اور چودھری ضیاء الرحمان صاحب کا نومینیشن پیپر جمع کروانے جائیں گے، آپ اس وقت دیکھیں گے عوامی طاقت، عوامی حمایت، اور مخالفین کی وہ کہتے ہیں نا کہ ہوائیں نکل جائیں گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ ڈائنامکس جس طرح 2018 اور میں سیاسی طور پہ ایک الگ کمپین کرنے پہ، کیونکہ ایک گھر میں چار پارٹی کو ووٹ دیے جا رہے تھے، ان میں کوئی تحریک لبیک کو دے رہا ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو، کوئی نون لیگ کو، کوئی پی پی، لیکن اس دفعہ جو 2018 سے جو 23-24 میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ لوگ جو ہے نا
برادریوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ برادری کے سربراہ فیصلہ کرتا ہے اور سارے اسی کو تو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ سب کے علم ہے کہ جو تجربہ 2018 میں کیا گیا ہمارے طاقتور حلقوں کی طرف سے، وہ بھی مایوس ہو چکے اور انہوں نے بھی ساکیاں اتار دی۔ اور الحمدللہ پاکستان کو جو 3.5 سال میں ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا، اس کو پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت نے یہ کارنامہ کیا کہ وہ ڈیفالٹ سے بچا، اور آج پاکستان الحمدللہ معاشی طور پہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس اسٹیبلٹی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنے محبوب قائد میاں نواز شریف کو ہر صورت چوتھی دفعہ وزیر اعظم، اور انشاءاللہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے۔ مرکز اور پنجاب میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہمیں کے پی کے اور بلوچستان میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری مخلوط حکومت بن جائے گی اور اس سے پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ میں اپنے حلقے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ NA-47 آج سے الیکشن کا آغاز ہو چکے۔ آج الحمدللہ صرف وائس چیئرمین اور چیئرمینوں کی میٹنگ تھی، اور الحمدللہ اتنے لوگ آئے تھے کہ کیا بتاؤں، جو کہ ہم نے آلریڈی شیئر کر چکے ہیں۔ تو آج سے ہم نے الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ PMLN کے تمام ووٹر سپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بندہ ایک خود ووٹ کہ ایک ووٹ میں نے اور لے کے دینا ہے۔ ایسے بڑھتے بڑھ جائیں گے، قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، اور انشاءاللہ ہم محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے۔ وہ ایک شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ تو محنت کر تیرا صلہ خدا جانے، اس طرح کوئی شعر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ تو محنت کر، بس اس کا پھل جو ہے نا وہ اللہ پاک دینا۔ نیک نیتی سے، اخلاص سے، لائلٹی سے آدمی کام کریں گے تو اس کا پھل ملے گا بغیر کسی غرض کے۔ اور میں حفیظ خٹک اپنے قائدین میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب پہ ہمیں بھرپور اعتماد ہے، اور اسی طرح ہم اپنے حلقے کی قائدین جس میں افتخار نذیر صاحب، حاجی عطا الرحمن صاحب اور ضیاء الرحمن صاحب پہ اعتماد ہے، اور ہم بھرپور کمپین بھی کریں گے، ووٹ بھی لے کے ایک ووٹ کے لیے ہم بھاگیں گے۔ اور 8 فروری جب تک اعلان نہ ہو، یعنی یہاں سے اعلان نہ ہو کہ یہاں سے 30-40 ہزار 40-45 ہزار لیڈ سے افتخار نذیر صاحب، 15-20 ہزار MNA حاجی عطا 15-20 ہزار، وہ یعنی واضح لیڈ سے جب تک اعلان، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی اور لگن سے انشاءاللہ کام شروع کریں گے۔ اور یہ کام ہم پچھلے 15-20 دن سے ہم نے آلریڈی سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنے حلقے میں، مختلف برادری کو وغیرہ الحمدللہ ایسی برادریاں لے کے آئے ہیں الحمدللہ۔ PMLN میں افتخار نذیر گروپ میں شامل ہیں جو اینٹی تھے، الحمدللہ وہ بھی افتخار نذیر کی شرافت اور میاں نواز شریف کی قیادت کو قبول کرتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو مایوسی بھی نہیں ہوگی، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ اس حلقے میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ پچھلے آپ دیکھ لیں مرتضیٰ میتلا یا جو بھی ہیں قائدین، وہ ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے قائدین کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ہم نے اپنے بارے میں کہ ہم یہ کیا، ہم یہ کر سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اور لہٰذا یہاں پہ جتنے کام افتخار نذیر صاحب نے بجلی کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے کیے ہیں، کسی نے بھی نہیں کیا۔ الحمدللہ افتخار نذیر گروپ یونائٹڈ ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے کلین سویپ کرے گا اور آرام سے جیتیں گے۔ اور میری اپنے یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں، احباب ہیں، اسپیشل ان سے درخواست ہے کہ اس وقت جو بھی کام کریں، دن میں سارے دن ایکٹیویٹی کریں، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر شخص کے پاس، وہ اپنے موبائل پہ وہ سارا دن کی ایکٹیویٹی جو ہے نا اپنے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، اپنے کسی کا یوٹیوب چینل تو اس پہ شیئر کریں تاکہ پرسیپشن بنے، کیونکہ سب کو پتہ ہے الحمدللہ انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ سے شہباز شریف نے بچایا، اور اس کو استحکام لانے کے لیے میاں نواز شریف کا آنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب کے علم میں ہے، طاقتور حلقوں سے لے کے ہم سب کے علم میں کہ میاں نواز شریف کے علاوہ اس ملک کو ان بحرانوں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ میاں نواز شریف ایک برانڈ ہے، ایک پہچان ہے۔ اس کا اعتماد نہ صرف پاکستانی عوام کو ہے، بلکہ آپ اگر خارجہ لیول پہ بھی دیکھیں تو سب سے بڑی معاشی طاقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا، چائنا اور امریکہ ہے۔ ان میں سے اگر امریکہ ہم سے ناراض ہو تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، باقی تو ممالک ہمارے انڈیا ہو گیا، امریکہ، یہ تو ہمارے دشمن ہے، سمجھو، کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ لہٰذا چائنا جیسے ملک کو ہم نے ناراض کیا، اس کا اعتماد صرف نواز شریف پہ ہے۔ ترکی، اس کا اعتماد صرف نواز شریف پہ ہے۔ سعودیہ جیسے ملک
اسلامی ملک ہمارے لیے کیا قربانی دی، اس کو ہم نے ناراض کر دیا۔ الحمدللہ انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، ایران، سعودیہ اور چائنا سے ہمارے تعلقات، اور انکلوڈنگ رشیا سے یہ ایک بلاک بننے جا رہا تھا نواز شریف کے دور میں، لیکن اس کو تہز نہز کیا گیا۔ لیکن انشاءاللہ یہ نواز شریف کے آنے کے بعد یہ دوبارہ ہم کیا نام ہے، جو جس ٹریک سے ہم نے چھوڑا اسی ٹریک سے اسی سپیڈ سے جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پورا یقین ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس ملک کے حالات بھی بدلیں گے، غریبوں کے حالات بھی بدلیں گے، کیونکہ غریبوں کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری اور مہنگائی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف صاحب یہ مہنگائی بھی ختم کریں گے اور بے روزگاری کا خاتمہ بھی کریں گے، اور ملک میں معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوگا، ہر لحاظ سے مضبوط ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے قائد محترم کو میں ایڈوانس مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 عرصے سے میاں نواز شریف دوبارہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اور مزے کی بات ہے، الحمدللہ افتخار نذیر صاحب یہاں سے چوتھی دفعہ مسلسل الیکٹ ہو کے MNA بنیں گے، اور حاجی عطاء الرحمن صاحب بھی انشاءاللہ MP اور ضیاء الرحمن صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری فل کوشش بھی ہے، ہماری دعا بھی ہے، ہماری لگن بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم اپنے حلقے سے اپنے تینوں قائدین کو جتوائیں اور میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم دیکھیں۔ سب کا بہت شکریہ، لائکس کیجئے، کومنٹس کیجئے گا، اپنے رائے کا اظہار کیجئے، لیکن اظہار کرتے وقت بس وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار نہ ہو جانا، اپنی خاندانی پہچان یہاں بیان نہ کر دینا، کیونکہ جو کومنٹس آئیں گے اس سے پتہ چلے کہ اس کی خاندانی، اس کی تربیت کیا ہوئی ہے۔ تو بے شک مخالف اگر کسی کو نہیں پسند، لازمی بات ہے کوئی ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے، تو وہ تمیز کے لہجے میں کومنٹس کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔